اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لیسن کی ایک اور انفارمیٹیو وائس ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی عمل کے حوالے سے، عمل کتنا انسان کی زندگی کے اندر ضروری ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی اخلاقی قدریں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ان اخلاقی اقدار کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انہی اقدار کے اندر ایک قدر عمل ہے، دوسری قدر ادب، اور آج ہم ایک تیسری اخلاقی قدر کے بارے میں بات کریں گے جسے صبر کہتے ہیں یا توکل الی اللہ کہا جا سکتا ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور مکمل صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو واقعی صبر سے کام لیتے ہیں، جو وبیلہ نہیں مچاتے، شور نہیں کرتے، اور اپنی جو بھی ان کی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی کو اگر ہم دوسری طرح سے دیکھیں تو اسی کو توکل الی اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اللہ پہ مکمل کامل بھروسہ رکھنا۔ جس طرح ہم کسی بچے کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ہینڈل جو ہے وہ سیدھا رکھنا ہے اور اس کا بیلنس ٹھیک رکھنا ہے، پیچھے سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے پکڑا، آپ کو تھام رکھا ہے، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ تو اس طرح وہ بچہ جو ہے وہ سکھانے والے پر مکمل بھروسہ کر کے، توکل کر کے سائیکل چلاتا ہے، اور اپنا جو اس کا ہینڈل ہے سائیکل کا وہ سیدھا رکھتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو مجھ پر بھروسہ رکھ، اپنی زندگی کی سائیکل کا ہینڈل جو ہے اسے صراط مستقیم کی طرف رکھ، تو میں تجھے تھام لوں گا، تجھے گرنے نہیں دوں گا۔ اسی کو ہم صبر بھی کہہ سکتے ہیں اور توکل الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام، اولیاء کرام جنہوں نے صبر کیا، توکل الی اللہ اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف ثمرات سے نوازا۔ بعض انبیاء کے درجے بلند کیے، بعض اولیاء کرام کو درجوں میں فضیلت عطا فرمائی، اور پھر بعض صوفیہ کرام کی جو شاعری ہے وہ صبر سے، توکل الی اللہ سے بھری پڑی آپ کو ملے گی۔ احادیث کے اندر صبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بھی قرآن کی بہت سی آیات کے اندر صبر کی فضیلت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک نبی کے بارے میں پڑھا، ایک نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ وہ بہت برگزیدہ نبی تھے، غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کام کیا، کیا عمل کیا کہ تو نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اور اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر آج دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اوپر ان کی اکثر جو ان کی ادائیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کا درجہ دے کر واجب کر دیا ہے امت محمدیہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ انہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا تھا، تو پھر ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش طلب کی، اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور ان کے مال، اولاد اور بیوی بچے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ اور جب انہوں نے اس کے متعلق صبر فرمایا اور جواب میں یہ فرمایا
حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک جو بھی مجھے نقصان ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اور انہوں نے لے لیا تو اسی کا مال تھا، اس نے لے لیا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابرین میں شامل فرمایا، اور بہت سی کتابوں کے اندر اور قرآن پاک کے اندر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ صبر کرنے والا گردانا گیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا قرار دیا ہے۔ اور آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی، توکل الی اللہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تو انہوں نے توکل الی اللہ اختیار کیا، صبر اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو انہیں بھی اس طرح بہت سی آزمائشوں میں گرفتار کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسانیاں بھی عطا فرمائیں۔ تو پھر معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، جانتے ہو ایک وقت تھا تم نے میرے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ آگ میں جا رہے تھے تو ان سے آ کر کہا تھا کہ اے ابراہیم، بتا تیری کوئی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بتا تیری کوئی حاجت ہے، میں اس مقام پر جا سکتا ہوں جہاں کسی کے رسائی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جبرائیل، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، اگر کوئی حاجت ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہی میری تمام حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو اے جبرائیل، آج تیری حد سدرۃ المنتہا تک آ کر ختم ہو گئی ہے اور میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں، تو بتا تیری کیا حاجت ہے۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر لامکان تک جا سکتا ہوں جہاں تیری یعنی فرشتوں کے سردار کی بھی رسائی نہیں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی امت کو اپنے پروں سے پل صراط سے گزاروں۔ تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے پر انعام دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے پر انعام عطا فرمایا، انہیں سردار الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ صبر کرنے والا قرآن پاک کے اندر قرار دیا گیا ہے، اور ان کے صبر کی، استقامت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ایک اخلاقی قدر یعنی توکل الی اللہ، جسے ہم صبر بھی کہتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ۔ اور ہم لوگوں کا رویہ آج کل یہ ہے کہ ہم واویلا کرنے کے بعد، شکوے شکایتیں دنیا داروں سے کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کو دکھا کر پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اللہ کی طرف سے جو میں صبر کر رہا ہوں وہ فلاں بندے پر پڑ جائے گا، میری یہ مشکل اللہ میرا صبر دیکھ رہا ہے۔ بھائی جو عمل آپ نے کیا ہی نہیں وہ پڑے گا کیسے؟ پہلے واقعتاً صبر کر کے تو دیکھیں، پھر وہ اس کا آپ کو ریوارڈ بھی مل جائے گا۔ تو صبر ہم اس کو بھی مفقود کر دیا، ختم کر دیا، صبر ہم کرتے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، وہ پھر کہتے ہیں کہ جی صبر پڑ جائے گا، تو پڑے گا کیسے جب کیا ہی نہیں۔ تو یہ ایک ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ واقعتاً خالصتاً خلوص سے نیت سے جو عمل ہم کریں گے اسی کا صلہ، اسی نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، چاہے وہ عمل ہے، چاہے ادب ہے، چاہے صبر ہے۔ السلام علیکم۔